غوث اعظم زمان غوث اعظم زمین زمان پکارے ہے سارا جہاں غوث اعظم. ارے بولو یار, بولیے. خانقاہ بخاری سے لے کر اجمیر تک اور اجمیر سے لے کر کلیر تک اور کلیر سے لے کر بہاؤالدین تک جہاں جہاں بھی لنگر ہو رہا ہے یہ فیضان غوث اعظم ہے. آج یہاں بھی لنگر کا اہتمام. زمین غوث اعظم, زمان غوث اعظم, پکارے ہے سارا, بولے پکارے ہے سارا, کسی نے پکارا جہاں غوث اعظم, جس کسی نے پکارا جہاں غوث اعظم, مدد کو پہنچے وہاں غوث اعظم, مدد کو پہنچے وہاں غوث اعظم. اور اسی سے لگی ہوئی بات کسی عاشق نے کہی ہے, فلک پر چمکتا رہتا ہے ستارہ غوث اعظم کا. فلک پر چمکتا رہتا ہے ستارہ غوث اعظم کا, مقدر بھی بدل دیتا ہے ایک اشارہ غوث اعظم کا. مقدر بھی بدل دیتا ہے ایک اشارہ غوث اعظم, اور ایک اشارہ غوث اعظم کا. دیکھیے, یہ فاتحہ کی محفل ہے, غوث پاک کی نیاز ہے, اور ہم ایسے پکے سنی ہیں کہ نیاز چھوڑتے ہی نہیں ہیں. برابر بول رہا ہوں, ہم کبھی نیاز چھوڑتے نہیں چھوڑتے. ارے سنیو, یہ تو تمہارا حق ہے, نیاز کا کھانا یہ تو تمہارا حق ہے. تم نہیں کھاؤ گے تو کون کھائے گا؟ کوئی کلو ندو بدھو آ کے کھائے گا. غوث پاک ہمارے, نیاز بولو نا یار, غوث پاک ہمارے تو نیاز ہماری. امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت میں ایک دہریہ حاضر ہوا اور کہنے لگا, حضور یہ بتائیں کہ آپ نماز میں سجدہ سہو کیوں کرتے ہیں؟ تو امام اعظم نے فرمایا, اس لیے کہ کوئی واجب تک ہو جائے تو اس کی تکمیل کے لیے سجدہ سہو کیا جاتا ہے. بولے واجب کیوں ترک ہوتا ہے؟ تو امام اعظم نے فرمایا, بھول کی وجہ سے. تو کیا کہتا ہے, ویلکم حضرت, ہمارے مذہب میں آ جاؤ نا, ہمارے یہاں تو شیطان کا کام ہی نہیں ہے. کیا بولتا ہے, ہمارے یہاں شیطان کا کام ہی نہیں. مگر امام اعظم اللہ تعالیٰ ان کی تربت پر رحمت و نور کی بارش کرتا. میری جب بھی بغداد شریف غوث اعظم سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہے تو میں اپنے امام کے یہاں ضرور جاتا ہوں. یہ جو کچھ دیا ہے وہ اسی امام کا صدقہ ہے. تو امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا, اچھا تیرا جیسا سوال ویسا ہی جواب سنا. امام اعظم نے فرمایا, ذرا یہ بتاؤ, اگر کوئی چوری کی نیت سے کسی بستی میں جائے گا تو کہاں جائے گا؟ جہاں ڈبل مکان ہوگا وہاں جائے گا یا جھوپڑی میں جائے گا؟ تو کہنے لگا, نہیں حضرت جھوپڑی میں نہیں جائے گا. کیوں؟ کہا اسے معلوم ہے جھوپڑی میں کچھ نہیں مل رہا. کہا پھر ڈبل مکان میں, حویلی میں؟ کہا اسے معلوم ہے جو کچھ ملنا ہے حویلی میں ہی ملنا ہے. تو امام اعظم فرماتے, نادان تیری اور ہماری مثال ایسی ہے, تو ڈپریا والا ہے, ہم حویلی والے ہیں. بولو, ہماری حویلی میں رسول پاک کی میلاد ہے, بولو محبت سے. ہماری حویلی میں غوث پاک کی 11ویں ہے, ہماری حویلی میں خواجہ کی 6ٹی ہے, ہماری حویلی میں مخدوم پاک کا عرس ہے, ہماری حویلی میں شاہ عالم کے لڈو ہیں, اور ہماری حویلی میں امام احمد رضا کا فتویٰ ہے. فتویٰ بھی ہے, فتویٰ بھی ہے. یہ سب کس کے پاس ہے؟ بولیے محبت سے. ہمارے پاس ہے نا. مفتی گل الاطلاق مفتی سید دہلوی علیہ رحمت و رضوان سے کسی نے عرض کیا, حضور یہ فاتحہ کا معنی کیا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا, فاتحہ کا معنی ہے کھولنا. تو کہتا ہے, حضور میں منطق اور فلسفہ تو پڑھا نہیں ہوں, سیدھے سادہ سوال کیا ہے, جواب بھی ویسے ہی عطا فرما دیں. تو آپ نے ارشاد فرمایا, سن, فاتحہ کا معنی ہے
رزق میں برکت ہونا. بولے محبت سے. یعنی جو فاتحہ دلاتا ہے روزی میں برکت ہوتی ہے, دعا میں برکت ہوتی ہے, بندگی میں برکت ہوتی ہے, زندگی میں برکت ہوتی ہے. محقق الاطلاق محدث دہلوی فرماتے ہیں جو فاتحہ دلاتا ہے قبر میں رسول پاک کے دیدار کی برکت ہوتی ہے. اور آگے فرماتے ہیں جو فاتحہ دلاتا ہے قیامت کے دن جنت میں رب کے دیدار کی برکت ملے گی. یہ فاتحہ کا مقصد ہے, اس لیے ہمیشہ فاتحہ دلاتے رہیں. بولیے ہمیشہ غوث پاک کے نام کی آپ. یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ 2 دیگ پکائیں 3 دیگ پکائیں. 1 کلو چاول پر میٹھے بنائیے, پانی رکھیے ساتھ میں, پھول پڑھیے, الحمد پڑھیے, غوث پاک کو رسال کر دیجیے. یہی 11ویں ہے. بولیے محبت سے, یہی 11ویں ہے. مگر اگر آپ نے 1 سال 11 کلو پر بنائی تو آئندہ سال وہ 21 ہو جائیں گے. یعنی غوث پاک کی فاتحہ کی یہ برکت ہے کہ اللہ سال میں اتنی برکت دے گا کہ وہ 11 کے 21 ہو جائیں گے. اس لیے ہمارے مشائخین فرماتے ہیں غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے کاروبار میں پارٹنرشپ بنا دو, شریک تجارت بنا دو غوث پاک کو. کہا سرکار یہ مال آپ کا ہے, میں آپ کا غلام ہوں, آپ کی نوکری کرتا ہوں. بتاؤ غوث پاک جب آپ کے تجارت کے پارٹنرشپ ہو جائیں گے تو پھر نقصان ہوگا. ارے بولو نا یار, پھر نہیں ہوگا نا. غوث اعظم سرکار فرماتے ہیں مریدوں میرے رب نے مجھے وہ مقام عطا فرمایا, اگر تمہاری دعا قبول نہ ہوتی ہو میرے نام کا وسیلہ دو, ہر دعا قبول ہو جائے گی. بولے واپس سے, ہر دعا قبول ہو جائے گی. اگر چاہتے ہو روزی میں برکت ملے تو غوث پاک کا واسطہ. دیکھیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من زارا قبری وجبت لہو شفاعتی. نبی فرماتے ہیں جس نے میرے روزے کی زیارت کی وہ جنتی. بولیے واپس سے, وہ جنتی, اس پر میری شفاعت واجب. مگر غوث اعظم ارشاد فرماتے ہیں مریدوں وہ میرے دادا کا فرمان تھا کہ جس نے میرے روزے کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب. ارشاد فرماتے ہیں عبد القادر کا ارشاد ہے جو میری خانقاہ کے سامنے سے گزرا اس پر میری شفاعت واجب ہے. ارے بولو یار, دیکھو کیسا مقام اللہ نے غوث اعظم کو عطا فرمایا, ویسے ہی نہیں ملا ہے. غوث اعظم سرکار فرماتے سنو میں علم پڑھتے پڑھتے قطب ہو گیا. کیا پڑھتے پڑھتے؟ بولیے آپ عہد کرو اپنے آدھی روٹی کھاؤ مگر بچوں کو ضرور کھاؤ, اور سب سے پہلے علم دین حاصل کراؤ. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں علم حاصل کرتے کرتے ولی بن گیا. معلوم ہوا علم سے ولایت ملتی ہے. کیا ملتی ہے؟ علم سے. اور اب پوری زندگی غوث اعظم سرکار کی 470 یا 71 میں دنیا میں آئے اور 91 میں دنیا سے گئے. کتنے سال ہوئے؟ 91 سال. 91 سال میں غوث اعظم دنیا سے گئے. مگر غوث اعظم کی پوری زندگی کا نچوڑ آپ دیکھیں تو اس زندگی کا ایک نقطہ میں آپ کو بیان کر رہا ہوں. پوری زندگی کا ایک نقطہ, زمانے ولایت کی ایک کلی. غوث اعظم سرکار فرماتے ہیں کہ میں نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا. ارے بولو نا یار, پیچھے والے بھی بولے, پیچھے والے بھی بولے. غوث اعظم فرماتے میں نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا, اس لیے میرے رب نے مجھے ولیوں کا تاجدار بنا دیا ہے. کتنی برکت ہے سچ بولنے. سچ بولنے میں کتنی, بولیے سچ بولنے میں کتنی. بلکہ ہمارے مشائخین کو فرماتے ہیں کہ جو سچ بولتا ہے وہ سونے کی طرح. سونا جانتے ہیں نا, سونا کیسے چمکتا ہے دھاتوں میں. ہاں, تمام دھات میں سب سے افضل ہے سونا. جو سچ بولتا ہے وہ سونے کی طرح.
اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ بھی زندگی میں سونا بن کر رہیں، اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ یہ چاہیں کہ قبر میں لیٹ کر بھی سونا ہی بنے رہیں تو پوری زندگی سچ بولتے رہیں۔ سچ بولنے سے آدمی کو اللہ وہ انعام عطا فرماتا ہے۔ سچا آدمی زمین پر رہے تب بھی زندہ، زمین میں چلا جائے تب بھی زندہ۔ بس ایک آخری بات بتا رہا ہوں، آپ نے بغداد شریف میں ایک نام سنا ہوگا، حضرت امام شبلی علیہ رحمت الرحمان، بہت پائے کے بزرگ ہیں، ہر روز رسول پاک کی آپ کو زیارت ہوتی تھی۔ امام شبلی فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ بغداد کی گلیوں سے گزر رہا تھا، کیا دیکھا؟ ایک اللہ کے بندے کو دیکھا۔ میں نے اس سے کہا بھائی کہاں سے آیا ہو؟ تو اس نے برجستہ مجھے جواب دیا، اللہ ہو۔ کیا جواب دیا؟ پیچھے والے بھی کیا جواب دیا؟ میں نے اس سے پوچھا کہاں سے آئے؟ کہا اللہ ہو۔ سب بولو۔ پھر میں نے اس سے پوچھا بھیا کس لیے آئے ہو؟ تو کہنے لگا اللہ ہو۔ بولے بولے بولے، یہ امام شبلی فرماتے ہیں۔ میں نے کہا کہاں سے آئے؟ کہا اللہ ہو۔ کس لیے آئے؟ کہا اللہ ہو۔ اب میں نے پوچھا بھیا کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ تو کہنے لگا اللہ ہو۔ ارے بولو محبت سے۔ اس مرد درویش نے بتا دیا مومن دنیا میں آتا ہے اللہ کے لیے، رہتا ہے اللہ کے لیے، وہ جاتا ہے جب اللہ اللہ کرتے ہوئے جاتا ہے۔ امام شبلی فرماتے ہیں کہ وہ زمین پر بیٹھا اور جسے ہی لیتا اس کی روح پرواز کر دیں۔ تو امام شبلی فرماتے ہیں کہ میں نے یہ سوچا کہ میرے نبی نے تو یہ فرمایا کہ مومن وہ جو دل میں رکھے وہی زبان پر، جو دل میں وہی زبان پر، یہ زبان سے تو کہہ رہا ہے اللہ اللہ، اب دیکھو یہ لیٹ گیا۔ تو امام شبلی فرماتے ہیں اس کی پیشانی پر لکھا تھا اللہ، بولے اللہ ہو۔ امام شبلی فرماتے ان کا انتقال ہو گیا۔ تو میں نے، ہمارے نبی فرماتے جب ایک مومن کا انتقال ہو تو دوسرے مومن پر اس کے 5 حق ہیں۔ 5 میں سے ایک حق یہ ہے کہ جب وہ انتقال ہو جائے تو دفن کرو، اس کے لیے مغفرت کی دعا کرو۔ امام شبلی فرماتے سب یہ کام میں نے کیا، اور جب قبر میں لیٹایا تو کیا دیکھتا ہوں کہ قبر میں لیٹنے کے بعد وہ مسکرا رہا ہے۔ ارے بولو یار محمد، قبر میں لیٹ کر وہ مسکرا رہا ہے۔ میں نے کہا جانب آسمان دیکھ کر میرے مولا، دنیا تو یہ کہتی ہے روح نکلنے کے بعد بدن سے انسان کسی کام کا نہیں، یہ تیرا کیسا بندہ ہے کہ قبر میں لیٹ کر بھی مسکرا رہا ہے؟ مشیت نے جواب دیا اے شبلی سنو سنو، یہ میرا دیوانہ ہے۔ ارے بولو محبت سے، اے شبلی یہ میرا دیوانہ ہے، اور جس کو میں اپنی دیوانگی دے دیتا ہوں وہ زمین پر چلتا ہے تب بھی زندہ رہتا ہے، اور زمین میں لیٹ جائے تب بھی زندہ رہتا ہے۔ اس لیے تو اعلیٰ حضرت عرض کرتے ہیں خاک ہو کر عشق میں، بولے محبت سے، خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا۔ کیا ملا؟ بولیے محبت سے کیا ملا؟ سونا ملا۔ غوث اعظم سرکار ارشاد فرماتے ہیں میرا مرید جب بھی پریشان ہو، غوث پاک فرماتے ہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں، وہ صرف مجھے پکارے۔ ارے بولو نا یار، غوث اعظم نے یہ نہیں کہا کہ نبی کو پکارو، غوث اعظم نے یہ نہیں کہا کہ خدا کو پکارو، فرمایا اے مرید مجھے پکار۔ کیا مطلب؟ غوث اعظم یہ سمجھانا چاہتے ہیں اے مریدوں جب میرے پکار میں اتنی برکت ہے تو اللہ رسول کی پکار میں کتنی برکت ہے۔ میں یہی سمجھانا چاہتا ہوں کہ عبد القادر کو دیکھو، مصیبت میں مجھے پکارو گے، جہاں رہو گے وہاں پہنچ جاؤں گا۔ اس لیے تو عاشق کہتا ہے جس کسی نے پکارا، جہاں غوث اعظم مدد کو پہنچے، بولے مدد کو پہنچے، وہاں غوث اعظم۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سر بھلا کیا کوئی جانے کے ہے کیسا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کے ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں۔ ارے بولو، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں۔ آنکھ کیا ہوتی ہے؟ بولیے۔
पैर के नीचे के सर के नीचे? अरे बोलिए ना, आंख कहाँ होती है ना? सर से लगी हुई आंख होती है, पैर के नीचे तो नहीं होती। ये आंख के ऊपर सर है, जिसमें इंसानी में आंख सबसे ऊपर। तो आला हजरत फरमाते हैं गौस, अरे तुम्हारे तलबे का ये मर्तबा है, अपने अपने वक्त के वली अपनी आंखों को तुम्हारे तलबे से लगाते हैं। तो मैंने कहा जब गौस तुम्हारे तलबे का ये आलम है तो हम तुम्हारा जलवा समझना चाहते हैं। तो हजरत बाहुद्दीन ज़करिया मुल्तानी फरमाते बुखारी, समझो गौसे पाक का तलबा और जलवा किसे कहते हैं। अर्ज करते हैं इलाही बहक़े कमाल अब्दुल कादिर, इलाही बहक़े जमाल अब्दुल कादिर। ए अब्दुल कादिर, ना तेरे कमाल का जवाब है, और ए अब्दुल कादिर, ना तेरे जमाल का जवाब है। जमाल में भी बेमिसाल है और जमाल में भी बेमिसाल है, इसलिए कि हमारे नबी नबियों की अंजुमन में सबसे आला है और गौसे आदम वलियों की अंजुमन में सबसे आला है। सर भला क्या कोई जाने कि है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें, वो है तलवा तेरा, किस्सा लतीफ अभी ना तमाम है। जो कुछ बयान हुआ वो आगाज़े बाप था। नारे गौस,